پاکستان کی سمندری معیشت بدل رہی ہے۔ بحری معیشت پاکستان کے لیے کتنی بڑی گیم چینجر بن سکتی ہے؟ پاکستان کے پاس ایک طویل ساحلی پٹی، کراچی اور پورٹ قاسم جیسی بڑی بندرگاہیں، گوادر جیسی اہم تصویراتی بندرگاہیں اور بحیرہ عرب کے ذریعے دنیا کی اہم تجارتی منڈیوں تک رسائی موجود ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اپنی اس سمندری طاقت کو مکمل طور پر معاشی طاقت میں تبدیل کر پایا ہے؟ وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ اب اس سمت میں تیزی سے کام آگے بڑھ رہا ہے۔ پاکستان کی بحری معیشت یعنی بلیو اکانومی میں بڑے پیمانے پر اصلاحات، نئی سرمایہ کاری، بندرگاہوں کی جدید کاری، جہاز رانی، جہاز سازی، ماہی گیری، جہازوں کی ری سائیکلنگ، لاجسٹکس اور ڈیجیٹل نظام کے منصوبوں پر کام جاری ہے۔ حکومت کا ویژن یہ ہے کہ پاکستان کے سمندر اور بندرگاہوں کو قومی تجارت، سرمایہ کاری، روزگار اور معاشی ترقی کے ایک بڑے انجن میں تبدیل کیا جائے، اور اس تبدیلی کے ابتدائی نتائج پاکستان کی بندرگاہوں کی کارکردگی میں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں پاکستانی بندرگاہوں کی ریکارڈ کارکردگی پر۔ مالی سال 2025-26 میں کراچی پورٹ ٹرسٹ یعنی KPT نے 55.438 ملین ٹن کارگو ہینڈل کیا، جو گزشتہ مالی سال کے 53.95 ملین ٹن کے مقابلے میں تقریباً 2.75% زیادہ ہے۔ خشک کارگو بڑھ کر 42.189 ملین ٹن ہو گیا، جبکہ مائع کارگو میں 12.76% اضافہ ہوا اور یہ 13.249 ملین ٹن تک پہنچ گیا۔ اسی عرصے میں کراچی پورٹ پر 19,531 ملین ٹن برآمدی کارگو جبکہ تقریباً 35,908 ملین ٹن درآمدی کارگو ہینڈل کیا گیا۔ کنٹینرز کی نقل و حمل نے بھی نئی تاریخ رقم کی۔ کنٹینرز کی تعداد 2.65 ملین ٹن EUs سے بڑھ کر 2,749 ملین ٹن EUs ہو گئیں، اور کئی برس بعد کراچی پورٹ پر سالانہ جہازوں کی آمد کی تعداد دوبارہ 2,000 سے تجاوز کر گئی۔ مالی سال کے دوران 2,115 جہازوں نے کراچی پورٹ کو استعمال کیا۔ دوسری جانب پورٹ قاسم پر بھی کارگو کی نقل و حمل تقریباً 45 ملین ٹن سے بڑھ کر 47 ملین ٹن ہو گئی۔ پورٹ قاسم کے QICT ٹرمینل پر ٹرانس شپمنٹ کا حجم بھی سال کے دوران دگنا ہو گیا، جبکہ فوجی اکبر پورٹیا میرین ٹرمینل نے اپنے قیام کے بعد اب تک سب سے زیادہ بلک کارگو ہینڈل کیا۔ یعنی پاکستان کی دونوں بڑی بندرگاہوں پر کاروباری سرگرمی اور کارگو ہینڈلنگ میں نمایاں بہتری ریکارڈ کی گئی۔ عالمی درجہ بندی میں بھی بڑی چھلانگ، صرف پاکستان کے اندر ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی پاکستانی بندرگاہوں کی کارکردگی میں نمایاں بہتری سامنے آئی ہے۔ عالمی بینک کے کنٹینر پورٹ پر پرفارمنس انڈیکس 2025 کے مطابق کراچی پورٹ عالمی درجہ بندی میں 99 نمبر سے 69ویں نمبر پر آ گئی، یعنی 30 درجے بہتری۔ پورٹ قاسم نے بھی 74ویں سے 56ویں پوزیشن حاصل کی اور اسے دنیا کی 5ویں سب سے زیادہ بہتر ہونے والی بندرگاہ قرار دیا گیا۔ وفاقی حکومت کے مطابق یہ نتائج اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ بحری شعبے میں کی جانے والی اصلاحات کے اثرات اب بین الاقوامی سطح پر بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اگلا بڑا ہدف پاکستان کو علاقائی ٹرانس شپمنٹ مرکز بنانا ہے۔ حکومت کا ویژن صرف اپنی درآمدات اور برآمدات سنبھالنا نہیں بلکہ پاکستان کو علاقائی ٹرانس شپمنٹ مرکز بنانا ہے۔ سادہ الفاظ میں پاکستان کی بندرگاہیں صرف پاکستانی کارگو کے لیے استعمال نہ ہوں بلکہ دوسرے ممالک کا سامان بھی پاکستانی بندرگاہوں کے ذریعے اپنی اگلی منزلوں تک پہنچے۔ پاکستان کی جغرافیائی پوزیشن اسے اس مقصد کے لیے ایک منفرد موقع فراہم کرتی ہے۔ اگر پاکستان علاقائی ٹرانس شپمنٹ مارکیٹ کا بڑا حصہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو اس سے بندرگاہوں کی آمدن کے ساتھ جہاز رانی، لاجسٹکس، گوداموں، ٹرانسپورٹ اور متعدد متعلقہ کاروباروں میں نئی معاشی سرگرمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس مقصد کے لیے وزارت بحری امور، FBR، پاکستان کسٹمز اور بندرگاہوں کے متعلقہ ادارے مل کر پالیسی، قواعد و ضوابط، مالی اور عملی اصلاحات پر کام کر رہے ہیں۔ نئی شپنگ اور ٹرانس شپمنٹ پالیسیاں پاکستان شپنگ پالیسی 2026 متعلقہ فریقوں کے ساتھ وسیع مشاورت کے بعد تیار کی جا چکی ہے اور حتمی منظوری کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اسی طرح پاکستان ٹرانس شپمنٹ پالیسی 2026 بھی تیار کی گئی ہے، جسے مشاورتی عمل مکمل ہونے کے بعد متعلقہ فورم کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ساحلی جہاز رانی کے قواعد
2025 پر بھی کام جاری ہے۔ متعلقہ فریقوں سے مشاورت مکمل ہونے کے بعد ان قواعد کی قانونی جانچ ہوگی اور پھر انہیں وزیر اعظم، وفاقی کابینہ اور پارلیمان کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ان اقدامات کا مقصد پاکستان کی سمندری تجارت کے لیے ایک جدید، مؤثر اور کاروبار دوست قانونی اور انتظامی ڈھانچہ تشکیل دینا ہے۔ بندرگاہیں صرف کارگو ٹرمینلز نہیں رہیں گی۔ وفاقی حکومت کا بحری معیشت کا منصوبہ صرف موجودہ بندرگاہوں کی کارکردگی بہتر کرنے تک محدود نہیں، نئے کنٹینر ٹرمینلز، کثیر المقاصد ٹرمینلز کی اپ گریڈیشن، لاجسٹکس پارکس، معدنیات کے ٹرمینلز، کروز اور فیری سروسز، جہازوں کو ایندھن فراہم کرنے کی سہولیات اور ایک جہاز سے دوسرے جہاز تک منتقلی کی سہولیات جیسے منصوبے بھی اس ویژن کا حصہ ہیں۔ اس کے ساتھ بڑے پیمانے پر سنگل پوائنٹ مورنگ یعنی SPM منصوبہ بھی شامل ہے۔ پورٹ قاسم اتھارٹی اور گوادر پورٹ اتھارٹی کے ترقیاتی منصوبے بھی اسی وسیع بحری حکمت عملی کا حصہ ہیں۔ ملٹی موڈل لاجسٹکس پارک کے ذریعے بندرگاہوں کو سڑک، ریل، جہاز رانی اور دیگر ذرائع نقل و حمل کے ساتھ زیادہ مؤثر انداز میں جوڑنے کا تصور بھی اس منصوبے میں شامل ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ سامان جہاز سے اترنے کے بعد بندرگاہ پر غیر ضروری طور پر رکا نہ رہے، بلکہ تیزی اور کم لاگت کے ساتھ ملک کے اندر یا اپنی اگلی بین الاقوامی منزل کی جانب روانہ ہو سکے۔ قومی جہاز رانی کمپنی PNSC کی تنظیم نو پاکستان کی بحری تجارت میں قومی جہاز رانی کمپنی پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن یعنی PNSC کا کردار بھی انتہائی اہم ہے۔ وفاقی حکومت کے منصوبے میں PNSC کی تنظیم نو اور نئے جہازوں کی شمولیت شامل ہے۔ اس کا مقصد قومی جہاز رانی کی صلاحیت میں اضافہ اور پاکستان کے بحری شعبے کو مزید مؤثر بنانا ہے۔ اس کے ساتھ کم لاگت قومی ڈریجنگ آپریشنز بھی حکومتی منصوبوں کا حصہ ہیں تاکہ بندرگاہوں اور بحری راستوں کو مؤثر انداز میں قابل استعمال رکھا جا سکے۔ جہاز سازی ایک اور اہم شعبہ۔ بحری معیشت کی ترقی میں صرف جہازوں کی آمد و رفت یا پرانے جہازوں کی ری سائیکلنگ ہی اہم نہیں، بلکہ جہاز سازی بھی ایک اہم شعبہ ہے۔ وفاقی حکومت کے بحری معیشت کے منصوبے میں جہاز سازی کے شعبے کی ترقی کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس شعبے کی ترقی سے ملکی بحری صلاحیت میں اضافے کے ساتھ انجینئرنگ، فنی مہارتوں اور متعلقہ صنعتوں کے لیے نئے مواقع پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ بندرگاہوں کو ڈیجیٹل بنایا جا رہا ہے۔ آج کی جدید بندرگاہ صرف کرینوں اور جہازوں سے نہیں چلتی، بلکہ اس کے پیچھے جدید ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل نظام بھی اتنے ہی اہم ہوتے ہیں۔ اسی لیے بندرگاہوں کی ڈیجیٹل تبدیلی کو حکومت نے اہم ترجیح قرار دیا ہے۔ انٹرپرائز ریسورس پلاننگ یعنی ERP نظام اور ویسل ٹریفک مینجمنٹ سسٹم یعنی VTMS کے معاہدے دیے جا چکے ہیں۔ پورٹ قاسم کا ERP دسمبر 2026 جبکہ کراچی پورٹ کا ERP اگست 2027 تک نافذ کرنے کا ہدف ہے۔ KPT، پورٹ قاسم، گوادر پورٹ اتھارٹی اور پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کی ایک کارکردگی آڈٹ بھی مکمل کیے جا چکے ہیں اور انہیں میری ٹائم ٹاسک فورس کی عمل درآمد کمیٹی کو پیش کر دیا گیا ہے۔ بندرگاہوں کے ٹرمینلز پر بین الاقوامی بہترین طریقہ کار کی پابندی یقینی بنانے کے لیے معائنے بھی کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ بندرگاہوں پر سکینرز اور کارگو ٹریکنگ سسٹم جیسے جدید اقدامات بھی بحری شعبے میں اصلاحات کا حصہ ہیں۔ مقصد واضح ہے، کارگو کی بہتر نگرانی، جہازوں کی مؤثر نقل و حرکت، زیادہ شفافیت اور بندرگاہوں کے مجموعی آپریشنز میں بہتری۔ اربوں روپے کی سرکاری زمین واگزار بندرگاہوں کی قیمتی زمینوں سے تجاوزات ہٹانے کے لیے بھی بڑے پیمانے پر کارروائی کی گئی ہے۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ نے 223 ایکڑ زمین واگزار کروائی ہے، جس کی مالیت تقریباً 16 ارب روپے بتائی گئی ہے۔ پورٹ قاسم اتھارٹی نے بھی 8 ایکڑ سے زیادہ زمین واگزار کروائی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ واگزار کروائی گئی زمین قومی بندرگاہوں کے ماسٹر پلان کے مطابق صرف بحری اور رسدی شعبے کی ترقی کے لیے استعمال کی جائے گی۔ اس حوالے سے شفاف طریقہ کار اپنانے اور تجاوزات کے خلاف قانونی کارروائی جاری رکھنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ کراچی پورٹ کے باہر ٹریفک کا مسئلہ۔ کراچی پورٹ کی کارکردگی صرف بندرگاہ کے اندر بہتر کرنے سے پورا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اگر ہزاروں ٹرک باہر ٹریفک میں پھنسے رہے تو سامان کی ترسیل کا پورا نظام متاثر ہوتا ہے۔ اسی لیے وفاقی حکومت سندھ حکومت کے ساتھ مل کر کراچی پورٹ کے اطراف ٹریفک کا دباؤ کم کرنے پر بھی کام کر رہی ہے۔ طویل مدتی منصوبے کے تحت ناردرن بائی پاس پر 300 ایکڑ جگہ گاڑیوں کو منظم کرنے اور پارکنگ کی سہولیات کے لیے مختص کرنے کا منصوبہ ہے۔
عبوری انتظام کے طور پر امریکی قونصل خانے کے قریب ٹرانسپورٹرز کے لیے 20 ایکڑ جگہ بھی فراہم کی گئی ہے، تاہم یہ معاملہ اس وقت قانونی کارروائی سے بھی منسلک ہے۔ مستقل حل کے لیے وفاقی حکومت سندھ حکومت کے ساتھ رابطے میں ہے۔ پاکستان میرین اکیڈمی کو جدید بنانے کا منصوبہ۔ بحری معیشت صرف بنیادی ڈھانچے کا نام نہیں، افرادی قوت اور مہارتیں بھی اتنی ہی اہم ہیں۔ اسی لیے پاکستان میرین اکیڈمی کو بین الاقوامی شراکت داروں کے تعاون سے ایک جدید بحری تربیتی ادارے میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اکیڈمی میں جہاز رانوں کی تربیت کو بہتر بنانے کے ساتھ بندرگاہوں اور ٹرمینلز کے لیے ہنرمند افرادی قوت تیار کرنے کے پروگراموں کو بھی وسعت دی جائے گی۔ اس کا براہ راست تعلق پاکستانی نوجوانوں کے لیے نئی فنی مہارتوں اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے سے ہے۔ جہازوں کی رجسٹریشن بھی آن لائن۔ پاکستان میں جہازوں کی رجسٹریشن کے نظام کو بھی ڈیجیٹل بنایا جا رہا ہے۔ مرکنٹائل میرین ڈپارٹمنٹ نظام کے مظاہرے مکمل کر چکا ہے اور ضروری منظوری بھی حاصل کی جا چکی ہے۔ اس اقدام کا مقصد جہازوں کی رجسٹریشن کے روایتی اور طویل طریقہ کار کو جدید بنانا اور بحری کاروبار کرنے والوں کو زیادہ آسان سہولت فراہم کرنا ہے۔ جہازوں کی ری سائیکلنگ پاکستان کی ایک اور بڑی صلاحیت۔ پاکستان گڈانی دنیا کے معروف جہاز توڑنے اور ری سائیکلنگ کے مراکز میں شمار ہوتا ہے۔ اب حکومت اس شعبے کو زیادہ منظم اور بین الاقوامی ماحولیاتی معیارات کے مطابق لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جہازوں کی ری سائیکلنگ کو وفاقی سطح پر باقاعدہ صنعت کا درجہ دیا جا چکا ہے۔ بلوچستان شپ ری سائیکلنگ ایکٹ 2025 نافذ کیا گیا ہے، جبکہ پارلیمان نے جہازوں میں خطرناک مواد کے ماحول دوست انتظام کا قانون 2026 بھی منظور کیا ہے۔ پاکستان ہانگ کانگ بین الاقوامی کنونشن کے تقاضوں کی تکمیل کی جانب بھی پیش رفت کر رہا ہے۔ اب تک 9 شپ ری سائیکلنگ یارڈز مطلب معیار پر پورے اتر چکے ہیں، جبکہ مزید 7 یارڈز معائنے کے مرحلے میں ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان جہازوں کی ری سائیکلنگ کی عالمی مارکیٹ میں اپنی جگہ مزید مستحکم کرے، جبکہ مزدوروں کی حفاظت اور ماحولیاتی معیارات کو بھی بہتر بنایا جائے۔ ماہی گیری سمندر سے روزگار اور برآمدات۔ بحری معیشت کا ایک بہت بڑا حصہ ماہی گیری بھی ہے۔ حکومت نے ماہی گیری کے شعبے کے لیے 5 سالہ ترقیاتی فریم ورک تیار کیا ہے اور صوبائی حکومتیں اپنے عملی منصوبے تیار کر رہی ہیں۔ خصوصاً غیر قانونی ٹرالنگ کے خلاف وفاق، سندھ اور بلوچستان مل کر ویسل مانیٹرنگ سسٹم یعنی VMS پر کام کر رہے ہیں۔ اس منصوبے پر پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی عمل درآمد کر رہی ہے۔ وفاقی حکومت اس منصوبے کے لیے 60 کروڑ روپے جبکہ سندھ اور بلوچستان 30 کروڑ روپے فراہم کر رہے ہیں۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ماہی گیری کرنے والے جہازوں کی نگرانی بہتر ہوگی اور غیر قانونی ماہی گیر کے خلاف کارروائی کو مضبوط کیا جا سکے گا۔ کاروباری طبقے اور سرمایہ کاروں کو کیا فائدہ ہوگا؟ حکومت کے اس پورے منصوبے کا ایک اہم ہدف سرمایہ کار، کاروباری برادری، درآمد و برآمد کنندگان، شپنگ کمپنیاں، چیمبرز آف کامرس، بحری شعبے کے ماہرین اور لاجسٹکس انڈسٹری ہیں۔ بندرگاہوں کی بہتر کارکردگی، جدید ٹرمینلز، ڈیجیٹل نظام، کارگو ٹریکنگ اور بہتر زمینی رابطوں سے کاروبار کے لیے سامان کی نقل و حرکت کو زیادہ مؤثر بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ ٹرانس شپمنٹ میں اضافے سے بین الاقوامی شپنگ کمپنیوں کے لیے پاکستانی بندرگاہوں کی اہمیت بڑھ سکتی ہے، جبکہ نئے ٹرمینلز، لاجسٹکس پارکس، جہاز رانی اور دیگر بحری منصوبے ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے نئے مواقع پیدا کر سکتے ہیں۔ حکومت کی کوشش ہے کہ پاکستان کی جغرافیائی اہمیت کو استعمال کرتے ہوئے ملک کو علاقائی تجارت اور سرمایہ کاری کا ایک زیادہ مؤثر مرکز بنایا جائے۔ نوجوانوں اور عام پاکستانی کو کیا ملے گا؟ لیکن بحری معیشت صرف بڑے سرمایہ کاروں یا شپنگ کمپنیوں کی کہانی نہیں۔ اس پورے ویژن کا ایک اہم مقصد نئی ملازمتیں اور معاشی مواقع پیدا کرنا بھی ہے۔ بندرگاہوں، جہاز رانی، جہاز سازی، شپ ری سائیکلنگ، ماہی گیری، لاجسٹکس، انجینئرنگ، ٹرانسپورٹ، ٹرمینل آپریشنز اور بحری خدمات کی ترقی کے ساتھ مختلف سطحوں پر روزگار کے نئے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں۔ پاکستان میرین اکیڈمی کی جدید کاری کے ذریعے نوجوانوں کو جدید بحری اور فنی مہارتیں فراہم کرنے کا منصوبہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس ویژن سے نوجوانوں، بیرون ملک پاکستانیوں، ترقیاتی شراکت داروں، میڈیا پالیسی ماہرین اور ڈیجیٹل دنیا سے وابستہ افراد کے لیے بھی پاکستان کے بحری شعبے میں پیدا ہونے والے نئے مواقع اور امکانات سامنے آ سکتے ہیں۔ آخر یہ سب عام پاکستانی کے لیے کیوں اہم ہے؟ یہ شاید اس پوری کہانی کا سب سے اہم سوال ہے۔
बंदरगाहों की जदीद कारी सिर्फ बहरी जहाज़ों या बड़े कारोबारी इदारों का मामला नहीं। जब बंदरगाहें ज़्यादा मौसर अंदाज में काम करेंगी तो दरामद कुनिंदगान और बरामद कुनिंदगान का वक्त और लागत कम हो सकता है। जब ट्रांसशिपमेंट बढ़ेगी तो पाकिस्तान को इलाकाई तजारत से नई कारोबारी सरगर्मियाँ हासिल हो सकती हैं। लॉजिस्टिक्स, पार्क्स, टर्मिनल्स, जहाज़रानी, जहाज़साजी, जहाज़ों की रिसाइकलिंग, माहीगीरी और बहरी खिदमात में सरमायाकारी बढ़ेगी तो नई मुलाजमतें पैदा हो सकती हैं। पाकिस्तानी नौजवानों के लिए जहाज़रानी, बंदरगाहों के इंतज़ाम, लॉजिस्टिक्स, इंजीनियरिंग और दूसरे फ़नी शोबों में नए मौक़े पैदा हो सकते हैं। कारोबारी बरादरी और जहाज़रानी की कंपनियों को बेहतर बुनियादी ढांचा मैसर आ सकता है, जबकि बैरून मुल्क सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान का बहरी शोबा सरमायाकारी की एक नई मंजिल बन सकता है। और बिलाखिर ज़्यादा तजारत, सरमायाकारी और मुआशी सरगर्मी का फ़ायदा कौमी पैदावार यानी GDP और मुल्की मईशत को पहुँच सकता है। पाकिस्तान का समंदर, पाकिस्तान की अगली मुआशी सरहद। पाकिस्तान की जोग्राफियाई पोजीशन कुदरत का दिया हुआ एक बड़ा मुआशी असासा है। एक तरफ मशरिक़ वस्ता, दूसरी जानिब जनूबी एशिया और आगे वस्ती एशिया और बहीरा अरब तक पाकिस्तान की बराह रास्त रसाई। वफाकी हुकूमत की मौजूदा हिकमत अमली इस जोग्राफियाई फ़ायदे को मुआशी फ़ायदे में तब्दील करने की कोशिश है। रिकॉर्ड कार्गो हैंडलिंग, आलमी बंदरगाही दर्जाबंदी में बेहतरी, नई शिपिंग और ट्रांसशिपमेंट पॉलिसियाँ, कराची पोर्ट कासिम और गवादर की तरक्की, जदीद टर्मिनल्स, डिजिटल बंदरगाहें, PNSC की तंजीम नौ, नए जहाज़ों की शमूलियत, जहाज़साजी, शिप रिसाइकलिंग में इस्लाहात, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स, तरबियत याफ्ता बहरी और अफरादी कुव्वत और पायदार माहीगीरी, ये सब अलग अलग मंसूबे नहीं बल्कि एक बड़े कौमी विजन के हिस्से हैं। एक ऐसा पाकिस्तान जो सिर्फ समंदर के किनारे वाक़े मुल्क ना हो बल्कि अपने समंदर को तजारत, सरमायाकारी, रोज़गार और मुआशी तरक्की के एक बड़े इंजन के तौर पर इस्तेमाल करे। वफाकी हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए ये इक़दाम पाकिस्तान के उभरती हुई बहरी मईशत की एक नई तस्वीर पेश कर रहे हैं। अगर ये मंसूबे अपनी रफ्तार और सिमत बरकरार रखते हैं तो आने वाले बरसों में पाकिस्तान की बहरी मईशत मुल्की तरक्की, तजारत, सरमायाकारी और रोज़गार के अहम मुहर्रिकात में से एक बन सकती है और शायद पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल का एक बड़ा हिस्सा ज़मीन पर नहीं समंदर में मौजूद है।